بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم اپنا BSY 512 جنڈر ایشوز ان سائیکالوجی کا لیکچر نمبر 43 کریں گے۔ اس میں ہم نے پڑھنا ہے جنڈر اینڈ سائیکو تھراپی کے بارے میں۔ لاسٹ میں 2 لیکچرز تھے جنڈر اینڈ سائیکو پیتھولوجی کے بارے میں، ان میں ہم نے ڈیزیزز کے بارے میں پڑھا، اور آج پڑھیں گے کہ ان ڈیزیزز کو ٹھیک کیسے کرنا ہے، سائیکو تھراپی جو ہے تھراپی دے کے تو کیسے جو ہے ان بیماریوں کو کم کرنا ہے۔ تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پیارے پیارے کمنٹس بھی ضرور کیجیے گا۔ آج کے لیکچر میں جو ہے لاسٹ والے 2 لیکچرز جو تھے وہ بہت آسان تھے، ان میں مطلب کہ موسٹلی چیزیں ایسی تھیں جو کہ سوسائٹی میں آس پاس دیکھنے کو ملتی ہیں، تو آپ ان کو اپنی الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن یہاں اس لیکچر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں ایسی آ گئی ہیں جو کہ نئی ہیں، مطلب کہ تھیوریز وغیرہ کے ریلیٹڈ ہیں، تو وہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اس میں ہم نے بیسیکلی دیکھنی ہے فیمینسٹ اپروچ ٹوورڈ سائیکو تھراپی۔ باقی اس میں یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے۔ پچھلی جتنی بھی ریسرچز ہیں وہ ساری کی ساری میل سائیکولوجسٹ کی ہیں، اور وہ میل پرسپیکٹو سے ہی دیکھا گیا ہے سائیکولوجی کو، اور وہ سارے سائیکولوجسٹ جو تھے وہ ویسٹ سے تھے اور وائٹ تھے، اس لیے ان کی فائنڈنگز پر ان کی بائیسز کا بھی اثر نظر آتا ہے، اور انہوں نے جو میسکولائن جینڈر ہے یعنی کہ مرد والے جتنے رول ہیں ان کو ایز اے اسٹینڈرڈ کنسیڈر کر کے پھر عورتوں کو بھی اس سے کمپیئر کر دیا ہے، اور عورتوں کو فیمینن بیہیویئر کو ایز اے پیتھولوجیکل یا مینٹل ڈس آرڈر جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ تو اس قسم کا ٹرینڈ جو ہے وہی پھر ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور وہی میل ڈومینیٹڈ اور میل سینٹرڈ بیہیویئر جو ہے وہ تھراپی میں بھی پھر جو پچھلے سائیکولوجسٹ تھے انہوں نے استعمال کیا ہے۔ 1960 میں جیسے فیمنسٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی اور پھر فیمنسٹ موومنٹ آگے بڑھی، تو اس کی وجہ سے پھر فیمیلز کی طرف فیمیل سائیکولوجی کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دینا سٹارٹ ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ فیمنسٹ تھراپیوٹک پروسیس جو ہے وہ ڈسکور کیا گیا، جس کے 2 مین ایلیمنٹس ہیں، جینڈر اینڈ پاور۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی کو مینٹل ڈس آرڈر ہے تو پہلے ہم نے اس کا سوشل اور کلچرل کانٹیکسٹ دیکھنا ہے، تبھی ہم اس بندے کی جو مسائل ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور جب تک آپ مسئلہ نہیں سمجھیں گے تو اس کا حل جو ہے وہ آپ نہیں دے سکتے۔ اس لیے کوئی بھی انسان جس کو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ کون سی سوسائٹی میں رہ رہا ہے، اس سوسائٹی کے کیا رولز ہیں، اس کا کلچر کیسا ہے، وہ سب اسٹڈی کرنا زیادہ ضروری ہے۔ فیمنسٹ تھراپی کا جو مین کنسیپٹ تھا وہ تھا سائیکولوجیکل آپریشن آف وومن، یعنی کہ عورتوں پر جو نفسیاتی طور پر ظلم ہوتے ہیں وہ ان کو مینلی کنسیڈر کیا گیا تھا۔ اور عورت کا جو سوشیو پولیٹیکل سٹیٹس ہے اس کو بھی دیکھا گیا تھا، یعنی کہ اس وقت میں تو عورت کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی، تو باقی جو کچھ پھر سائنٹسٹ تھے انہوں نے اس چیز کا ہیرلی اینڈ کورے، یہ جو سائنٹسٹ تھے پھر انہوں نے اس چیز کو اسٹڈی کرنا سٹارٹ کیا کہ فیمیل جو ہیں وہ الگ ہیں، ان کی سائیکی الگ ہے، اس کو الگ طریقے سے اسٹڈی کر کے تو پھر ان کو تھراپی دی جانی چاہیے۔ ٹریڈیشنل ورسز فیمنسٹ تھیوری۔ ٹریڈیشنل تھیوری جو تھی وہ تو میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی کو ہی ریپریزنٹ کر رہی تھی، تو پھر فیمنسٹ تھیوری جو ہے فیمنسٹ تھراپی جو وہ ڈسکور کی گئی، اور یہ دی وارل اینڈ ڈریمر، یہ آپ نے سائنٹسٹ کا نام یاد رکھنا ہے۔ 1992 میں انہوں نے اپنی
تھیوری دی جس کے 6 فیچرز تھے، اور اس کے مطابق جو ہے جینڈر رولز اور بیہیویئرس جو ہیں وہ ایکسپلین کیے گئے۔ اب یہاں سے آتا ہے یاد کرنے والی چیز۔ تو وورل اینڈ ریمر ان 1992 ڈسکرائب فالوئنگ کریکٹرسٹکس، انہوں نے یہ جو کریکٹرسٹکس دی ہیں نا تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اینڈوسینٹرک وہ والی کیلکولیشنس ہیں جو کہ ٹوٹل میل اورینٹیڈ ٹائپ سے، یعنی کہ وہی جو ٹریڈیشنل ٹائپ تھی نا جس میں مرد کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا، تو اس حساب سے جس میں دیکھا جاتا ہے وہ تھیوری ہوتی ہے اینڈوسینٹرک۔ جینڈر سینٹرک وہ والی تھیوری ہے جس میں عورتوں کو ایز اے سیپریٹ اینٹی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ عورتیں جو ہیں اس میں سمجھا جاتا ہے کہ مردوں سے الگ ہیں، اور ان کے لیے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے بھی الگ طرح سے جو تھیوری ہے وہ بنائی جانی چاہیے۔ ایتھنو سینٹرک تھیوریز، اس میں جو ہے وہ کلچر اور نیشن ڈفرینسز کو دیکھا گیا تھا، یعنی کہ جو مختلف کلچر ہیں، مختلف نیشن ہیں، ان میں لوگوں کے عقائد جو ہیں وہ ڈفر کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے وومن سائیکالوجی جو ہے وہ ہر علاقے کے لوگوں میں تھوڑی ڈفرینٹ ہی ہوگی۔ ہیٹروسیکسزم، ہیٹروسیکشل اورینٹیشن جو ہے وہ نارمل والی ہے، یہ وہ والا نارمل بیہیویئر ہے جو کہ سوسائٹی ایکسیپٹ کرتی ہے، یعنی کہ سوسائٹی جس کو ٹھیک سمجھ رہی ہوگی، جس رول کو، جس بھی جینڈر رول کو، تو پھر اس حساب سے جو تھیوری بنائی جائے گی اس کو بولیں گے ہیٹروسیکسزم۔ انٹرا سائیکک اورینٹیشن، اس میں ٹینڈنسی ٹوورڈز فائنڈنگ تھی، یعنی کہ کچھ جاننے کی کوشش کی گئی تھی، اور اس میں جو پرانی تھیوریز تھیں ان کی خرابیاں بیان کرنے کی بجائے جو ہے نئے ویریبلس اور نئی چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، اور ان چیزوں کو جو ہے وہ تھیوریز میں لایا گیا۔ ڈیٹرمنزم جو ہے اس کی پیسیمسٹک اپروچ تھی، یعنی کہ ہوپ والی۔ کنونشنل تھراپیز جو تھیں وہ فکس تھیں، انفلیکسیبل اور سنگل ٹریک تھیں، جبکہ فیمینسٹ تھراپی جو ہے وہ ہے فلیکسیبل، ہیومن ایلیمنٹ اینڈ انٹریکشنسٹ اپروچ۔ یہ اپنی چیز یاد رکھنی ہے۔ کریکٹرسٹکس آف فیمینسٹ تھیوری، فیمینسٹ تھیوری جو انہوں نے بیان کی اس کے اسینشیل ایلیمنٹس، وورل اینڈ ریمر نے فیمینسٹ تھیوری دی، اس کے اسینشیل ایلیمنٹس ہیں جینڈر فری تھیوریز۔ فیمینسٹ تھیوری میں سوشلائزیشن پروسیس کو، یعنی کہ دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا انداز، گھلنے ملنے کا جو ٹینڈنسی ہے اس کو زیادہ اہمیت دی گئی، اور اس میں جینڈر ڈفرینسز کو بھی ایکسپلین کیا گیا۔ کنونشنل تھیوریز جو تھیں ان کو جو ہے زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ فلیکسیبل تھیوری، یعنی کہ جو فیمینسٹ تھیوری تھی وہ فلیکسیبل تھی، اس میں چینجز کی جا سکتی تھیں، اور ساری ایج اور سارے جو نسل، رنگ اور پوری دنیا کے جتنے لوگ ہیں تو ان سب پر اپلائی ہو سکتی تھی۔ انٹریکشنسٹ تھیوری، اس میں پھر کوگنیشن، افیکٹو بیہیویئر، یعنی کہ دماغ کے جتنے بھی پروسیس ہیں اور انوائرمنٹل ویریبلس جو باہر سے اثرات ہوتے ہیں ہیومن سائیکی پر، تو ان سب کا جو انٹریکشن ہے وہ اسٹڈی کیا گیا تھا۔ لائف سپین پرسپیکٹو، لائف سپین یعنی کہ جو یہ والی تھیوری ہے فیمینسٹ تھیوری ہے، اس میں یہ دیکھا گیا تھا کہ پیتھولوجی جو ہے وہ سوشلائزیشن سے آئے گی، یعنی کہ پیتھولوجی جو بھی کوئی مینٹل النیس ہے کچھ بھی ہے تو اس کو سوشلائزیشن کے پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے گا، انسان کا دوسروں کے ساتھ جو گھلنے ملنے کا ماحول ہے اس حساب سے دیکھا جائے گا، اور جو زندگی کے ابتدائی سال ہوتے ہیں صرف ان کو ہی ڈسکس کیا گیا تھا۔
جبکہ انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ صرف فارمیٹیو ایئرس پر ہی ڈیپینڈ نہیں کرتی، یعنی کہ زندگی کے ابتدائی سال جو ہیں، اب انسان جو ہے وہ زندگی کے ساتھ اس کے اندر اس کی سائیکی کے اندر چینجز آتی رہتی ہیں. ہر جو پریشانی ہے، کوئی بھی چیز ہے، ہر ہرڈل جو ہے اس کو کچھ نہ کچھ سبق دے جاتی ہے، تو بعد میں بھی انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ چینج ہو سکتی ہے. پرنسپلز آف فیمنسٹ سائیکولوجی، اس کے پرنسپلز کیا ہیں؟ پرسنل از پولیٹیکل، یعنی کہ اس کا گول تھا سوشل ٹرانسفارمیشن، سوسائٹی کو بدلنا ہے، صحیح جو چیزیں ہیں ان کے مطابق کر کے، تو سوسائٹی میں جو ہے انڈیویجول چینجز بھی لانے ہیں، یعنی کہ فرد کی سوچ میں بھی چینج ہو اور جو پوری سوسائٹی ہے اس کی سوچ میں بھی چینج آنا چاہیے. کاؤنسلنگ ریلیشن شپ ان ایجلیٹیرین، فیمنسٹ تھیوری میں کاؤنسلنگ جو تھی وہ تھراپسٹ کا ہی صرف کام نہیں سمجھا گیا، بلکہ اس میں ایک ایکٹیو رول لیا گیا، یعنی کہ کلائنٹ جو تھا وہ بھی اپنے پوٹینشلز کے بارے میں، اپنے بارے میں جانتا تھا، اور وہ پھر اپنے بارے میں ڈسکرائب کرتا تھا اور اس میں چینج لانے کی بھی کوشش کرتا تھا. فار ایگزامپل، مطلب کہ جو کوئی بھی تھراپسٹ اور کلائنٹ اگر بیٹھے ہوئے نا، تو کلائنٹ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھے گا نہیں، اور تھراپسٹ آبزرو نہیں کرے گا، صرف تھراپسٹ ہی سوال نہیں کرے گا، بلکہ جو کلائنٹ ہے وہ بھی خود کو ڈسکرائب کرے گا، اس کو جو کچھ فیل ہوتا ہے، جیسے وہ بننا چاہتا ہے، جو کرنا چاہتا ہے، وہ سارا کچھ ڈسکرائب کرے گا. تو کلائنٹ کا اس میں جو ہے وہ ایکٹیو رول تھا. فیمنسٹ تھیوری آنرس وومنس ایکسپیرینس، فیمنسٹ تھیوری میں وومن کا جو ایکسپیرینس ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا گیا تھا، اس کو ویلیو دی گئی تھی، اور مردوں کو ہی ایز اے میل بیہیویئر کو ایز اے نارم نہیں کنسیڈر کیا گیا تھا، جیسے کہ ہم نے کنونشنل تھیوریز میں دیکھا کہ وہ صرف مرد کے بیہیویئر کو ہی ایز اے نارمل کنسیڈر کر کے پھر عورت کو کے بیہیویئر کو اس سے کمپیئر کر کے اور عورت کو نفسیاتی مریض قرار دے دیتے تھے. لیکن اس میں یہ چیز نہیں دیکھی گئی، اور عورت کے بیہیویئر کو بھی جو ہے وہ الگ سے ڈسکرائب کر کے تو اس کے بیہیویئر کو بھی ریئلٹی مانا گیا. اور یہ تھیوریز جو تھیں یہ ریلیشن شپ سے بنی، تھراپسٹ کے درمیان، تھراپسٹ اور کلائنٹ جو ہیں ان دونوں کا جو انٹریکشن ہوا، ان کا بات چیت ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ تھیوریز بنی. فیمنسٹ تھراپی ری فارمولیٹس دا ڈیفینیشنز آف مینٹل النس اینڈ ڈسٹریس. فیمنسٹ تھراپی جو تھی پھر اس میں جو مینٹل النس اور ڈسٹریس کی ڈیفینیشنز تھیں ان کو چینج کیا گیا. اس کے مطابق جو ہے کلائنٹ کا سٹریس اور پین جو ہے اس کے دو پارٹس ہیں، انٹرا سائیکک اینڈ انٹر پرسنل فیکٹرز، اور ان فیکٹرز کی وجہ سے تھوڑی سی جو پرابلم ہے وہ ایکسپلین ہو سکتی ہے، اور باقی ایکسپلین ہوگی ایکسٹرنل فیکٹرز کو اسٹڈی کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ سوسائٹی اور کلچر کو اسٹڈی کر کے اس کا جو اثر ہے کلائنٹ کی سائیکی پر، اس کو اسٹڈی کریں گے تو ہمیں زیادہ اچھے سے پتہ چلے گا. اور فیمنسٹ تھراپی میں اسٹریس کو جو ہے وہ ایز اے ڈیزیز لیا گیا تھا، اور پین کو ایز اے ایویڈنس آف ریزسٹنس، یعنی کہ پین کنسیڈر کیا گیا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی، کسی بھی انسان کی زندگی میں کوئی رکاوٹ آئی ہوئی ہے تو تب پین جو ہے اس کو، اس چیز کو سمجھا گیا تھا. اور اسکل جو ہے اس کو کہتے ہیں ول ٹو سروائیو. یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. کمیونیکیشن کیا ہے فیمنسٹ تھراپی کے اکارڈنگ؟ ڈسٹریس کیا ہے، پین کیا ہے، اور اسکل کیا ہے، یہ تین چیزیں ہیں. The use of an integrated analysis of operation. فیمنسٹ تھراپی میں ڈفرینٹ جو کلچرز تھے ان کی ڈفرینٹ پکچرز سامنے آئیں، اسٹیریو ٹائپس، اپ برنگنگ، یعنی کہ جیسے دونوں جینڈرز کو شروع سے ٹرین کیا گیا، باقی کلچر کے جو رولز تھے
اس کو سب کو بھی اسٹڈی کیا گیا، اور ان سب کے اثرات جو ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے ایٹیٹیوڈ پر، رویوں پر جو ہے وہ اسٹڈی کیے گئے۔ مردوں کو جو ہے وہ کونسلنگ کے لیے اگر جاتے ہیں تو وہ اپنی فیلنگس کو، اپنے ایموشنز کو ایکسپریس کرنا مشکل سمجھتے ہیں، اور ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی ویکنس بیان کر دیں گے تو وہ یعنی کہ کمزور بن جائیں گے، اور یہ پرابلم ان کی ڈیلی روٹین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جبکہ عورتیں جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، لیکن ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی فیملی کو سب سے زیادہ امپورٹنس دینی ہے، اور اپنی جو وش ہے، اپنے گولز ہیں، ان کے مقابلے میں جو فیملی ہے اس کو ہی زیادہ اہمیت دینی ہے۔ ادھر تک کی تھا آج کا لیکچر، تو آپ کو کنسیپٹ جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے۔ باقی یہ جو پوائنٹس ہیں نا، مطلب 1 2 3 فیمنسٹ تھراپی اور مینٹل النس، ڈسٹریس، یہ آپ نے لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ پرنسپلس آف فیمنسٹ سائیکالوجی اینڈ کریکٹرسٹکس آف فیمنسٹ تھراپی، یہ بھی آپ نے لوگوں کے لیے کرنا ہے۔ اور یہ جو 6 کریکٹرسٹکس ہیں وارل اینڈ ریمر کی فیمنسٹ تھراپی کی، یہ بھی آپ نے لوگوں میں کرنا ہے۔ باقی اس لیکچر میں یہی تھا۔ آپ جو ہے وہ لیکچر 2-3 بار سن لیجئے گا تو اچھے سے کنسیپٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ ایسے لیکچر آ چکے ہیں نا کہ بالکل مطلب کہ خشک سا ٹاپک ہے، تو آپ 2-3 بار سنیں گے تو آپ کو اچھے سے آ جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائے۔ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ۔